السلام علیکم جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی، کیا حال ہے جناب؟ سب دوستوں کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ جو مطلب اس ٹائم موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں اپنے جو خیالات ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی وقتاً فوقتاً میں مطلب اپنے کچھ ویڈیو میسیج ریکارڈ کرتا رہتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس ٹائم اپنی آواز اٹھانا جو نا ایک قسم کا جہاد ہے، کیونکہ انسان کتنا کہ مطلب برداشت کر سکتا ہے، جو مطلب کہ خود برداشت کر بھی لے، لیکن جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس ٹائم اس کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے میں سمجھتا ہوں فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مسلمان کی مومن کی شناخت یہی ہے کہ وہ غلط بات جو غلط کام ہے نا اس کو اگر اس کو طاقت ہو نا تو ہاتھ سے روکے، اگر نہیں ہاتھ سے روک سکتا تو زبان سے اس کو نہ برا کرے، اگر زبان سے بھی برا نہیں کہتا تو کم از کم دل میں اس کو برا ضرور جانا۔ تو یہ کہ ہمیں چلے اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت کوئی علم دیا ہے، کوئی اسکل دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو نا وہ کنوے کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں موجودہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں، یہ پچھلے 3 کے مہینے میں جو ظلم ہوا ہے ہمارے ملک میں، اور جو ابھی ہو رہا ہے مزید مہنگائی کی صورت میں، اور باقی جو اس طرح ادارے تباہ کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اب ادارے تباہ ہو رہے ہیں، اور اداروں میں بیٹھے ہوئے جو غدار ہیں وہ کس طرح کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ قومیں جو نا وہ معاشی طور پہ بعد میں تباہ ہوتی ہیں، پہلے جو نا اخلاقی طور پہ تباہ ہوتی ہیں۔ اب ہماری قوم کو نا 70 سال سے پچھلے یہ جو دو ہمارے جو سیاسی خاندان مسلط ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شکل میں، لیکن کہ ساری جو قیادت ہے وہ کرپٹ ہے۔ اب وہ کرپٹ جو قیادت ہے نا اس نے ایک ایسی آگے سے نسل پیدا کر دی ہے کہ جو حلال و حرام میں تمیز ہی نہیں سمجھتے۔ مطلب ہمارا بینگ مسلمان دیکھیں، ہم اگر حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کس نام کے ہیں؟ مطلب جیسے ہم ایک بندہ ہے وہ گوشت لیتا ہے دکان سے، مٹن ہے جیسے 1500-1600 روپے کلو ہو گیا، یا بڑا گوشت ہے بیف ہے وہ کچھ 700 روپے کلو ہے، اس لیے لکھ رہی تھی نا کہ مطلب وہ حلال ہے، یہ مطلب گدے یا کتے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے ہم؟ سوال ہے نا، تو یہ ہمیں پتہ جی ہمارے مذہب نے حرام کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اپنا جو روزگار ہے، ہماری جو کمائی ہے، وہ اس طرف جب ہم جاتے ہیں تو اب اکثر لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہوئی ہے کہ بھائی جس طرح بھی ہے جائز ناجائز کر کے کمائی جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر اسی طرح ہو رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے اکثر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو نا ہمارے زوال کی جو نا ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب ہماری سوچ اس طرح کی گھٹیا ہو جائے کہ ایک جو ایماندار بندہ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک جو کرپٹ اور بے ایمان بندہ ہے اس کو عزت دے رہے ہیں، اور ایماندار بندہ جو نا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے بیوقوف ہے، جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑا مکار ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، اور جو سچ بول رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیوقوف ہے۔ دیکھیں جو ہمارے ملک میں یہ پچھلے 3-4 ماہ سے ہو رہا ہے کہ ایک ایماندار محب وطن اور دلیر لیڈر عمران خان کی شکل میں ہمیں ملا، اور اس نے نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا ہے بلکہ اسلام کا بھی نام روشن کیا پوری دنیا میں۔ مطلب وہ پوری دنیا میں اس کے پوری کہہ لو کہ مسلمانوں کا لیڈر بن کے ابھرا۔ آپ اس کی جب تقریر سنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا مفکر ہے، کوئی بہت بڑا مطلب معیشت دان ہے، اور بہت اس کو اتنا ماشاء اللہ تعالیٰ نے نالج دیا ہے کہ ہر ایک چیز فنگر ٹپس پہ اس کی ہوتی ہے، فگرس اور ہسٹری کے حوالے سے آپ اس کو دلائل دیتا ہے، اور ایک سب سے اچھا کہہ لیں کہ ٹیچر اور موٹیویشنل اسپیکر ہے۔
کہ وہ مطلب دیکھیں نا، انسان کوئی بھی ہے اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن وہ ایک صحیح معنوں میں پاکستان کے تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ایک وہ فائٹر ہے، مطلب وہ بندہ جو نا اس کو ہر ڈیلی نئے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اس کے ذاتی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، جو کس قریبی ساتھی ہیں وہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جو نا وہ اپنے عزم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے مضبوط اعصاب دیے ہوئے ہیں کہ وہ مسلسل جو نا اسٹرگل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا اتنا پختہ یقین ہے کہ وہ پھر بھی اس طرح کے کہ گھٹیا قسم کے جو انوائرمنٹ ہے اور اتنی مطلب تھرڈ کلاس سوچ والے لوگوں کے درمیان رہ کے بھی وہ ایک پوری قوم کی ایک نا امید ہے اس ٹائم۔ کہتے ہیں نا کہ جو انسان ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے کچھ عرصہ، ہوا کے بغیر بھی کچھ عرصہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر انسان کی امید ختم ہو جائے نا تو انسان وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کی مطلب وہ چلتا پھرتا ہے کہ مردہ انسان ہے، ایک اس کے اندر سے کہہ لو کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے۔ اتنے مطلب نامساعد اور مشکل حالات میں بھی عمران خان صاحب جو ہے نا ایک امید کی کرن ہے پوری قوم کے لیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو زندگی تندرستی دے اور اس کی لمبی عمر کرے۔ اب دیکھیں کہ ابھی ہوا کیا اب آپ کے ملک کے ساتھ کہ بڑے پیمانے پہ غداری ہوئی ہے۔ غداری کی سینس میں ہے کہ دیکھیں امریکہ مطلب 7 سمندر پار بیٹھ کے اس نے ایک صرف لیٹر لکھا ہے ادھر، اور وہ لیٹر اس وقت کے وزیر اعظم سے، وزیر خارجہ سے بھی چھپایا گیا۔ آپ کے ملک کا جو آرمی چیف ہے وہ ڈائریکٹ پے رول پہ امریکہ کے پے رول پہ اس ٹائم، اور اس نے صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنا ہوس، اپنے جو پیسے کی ہوس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ملک کے ساتھ غداری کی۔ کیونکہ کوئی بھی ایک فوجی ہے وہ کس چیز کی مطلب اس کی جاب ہوتی ہے، یا کوئی بھی مطلب پاکستانی بھی ہیں کہ پاکستانی بھی، لیکن ہم ہر شہری اس کا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور فوجی تو اس چیز کا حلف لیتا ہے کہ بھئی میں اپنی جو زندگی ہے وہ اپنے ملک کی مطلب حفاظت کے لیے قربان کروں گا، اگر میں مر گیا تو میں شہید ہوں گا، اگر میں بچ گیا تو میں غازی ہوں گا۔ اور اسی چیز کے لیے جو نا ان کو اتنی سیلریز دی جاتی ہے، ان کی مراحت ہوتی ہے کہ انہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ لیکن اگر ایک اس فوج کا سربراہ ہی مطلب غدار نکل آئے کہ وہ جناب دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی جو عزت اور خود مختاری ہے اس کا سودا کر جائیں، تو پھر اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا۔ مطلب اس ٹائم بہت نازک حالات چل رہے ہیں، مطلب عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا ہے۔ مارشل لا بھی ہر اس بندے کے لیے کہ جو سوال کر رہا ہے، مطلب اب عمران خان صاحب کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کو ہر طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہر طریقے سے جناب سے ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، چاہے کوئی صحافی ہے یا کوئی سیاسی ورکر ہے۔ تو میں ایک اگر ادنا سا ایک کہہ لو کہ سیاسی ورکر ہوں، سپورٹر ہوں، مجھے بھی مطلب بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، جناب وہ کہیں پہ وہ کمپلین ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں سے۔ کچھ ہو بھی جائے گا تو کیا ہے، مطلب زندگی ہے، اگر مشکل وقت آ بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا انسان، مطلب میں تو اس چیز کو سمجھ دوں کہ یہ جہاد ہے، وہ انسان کو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی دی ہے، کوئی انفارمیشن ہے اس کے پاس سے وہ شیئر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں جی مہنگائی کی یہ صورت حال ہے کہ عام بندے کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ گھیا آپ کا چلا گیا 600 روپے کلو، پیٹرول آج 250 روپے لیٹر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دالیں جو ہے نا ہر دال جو ہے 100 روپیہ مہنگی ہو گئی ہے، ڈالر 210 سے ابھی نیچے تھوڑا سا آیا، 206-7 روپے ہو گئے۔ ڈالر اگر بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، آپ کے جو قرضے ہیں وہ مزید بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرضوں کا بوجھ، آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو فارن ریزروز ہیں
وہ تیزی سے گر رہے ہیں. مطلب 22 ارب ڈالر پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے. اور اب یہ جو اب ایک مسلط شدہ گورنمنٹ ہے جو آپ کا ہمارے جو وزیر اعظم ہے، میں تو اس کو کرائم منسٹر بلکہ ایک ذہنی مریض سمجھتا ہوں کہ اب اس کے حرکتیں دیکھ کے کیسے وہ باندر کی طرح ادھر ادھر کرتا رہتا ہے اور رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر رہا. لیکن یہ کہ اس کے وہ مائک کبھی اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے، کبھی ادھر پھینک دیتا ہے، اور وہ اس کے جو ماننے والے وہی سارے وہ ذہنی غلام قسم کے لوگ ہیں جن کو بس وہ قیمے والے نان اور جناب وہ جلیبیاں کھلا کے یہ لوگ سارے مطلب الیکشن مینیج کر لیتے ہیں. اب ملک آپ کا دیکھیں تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے. مطلب ساری جو معیشت ہے وہ سکڑ رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. مطلب بڑی انڈسٹری پہ 10% انہوں نے سپر ٹیکس لگا دیا. تو اس کا کیا ہوگا؟ سیمنٹ اگر مہنگا، سیمنٹ والی کمپنی پہ ٹیکس لگے گا وہ اپنی سیمنٹ کی بوری مہنگی کر دے گا. چینی والوں پہ لگائیں گے وہ چینی مہنگی کر دے گا. الٹیمیٹ سفر تو ہم جیسے لوگوں نے کرنا نا. مطلب اب یہ جو شباز شریف ہے، زرداری ہے، زرداری ان کے تو اربوں خربوں روپیہ ان کا لوگ پڑا ہوا باہر کے بینکوں میں، تو ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا. فرق تو ہم جیسے لوگوں کو پڑنا ہے جنہوں نے مطلب حلال کی رزق کمانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے. ان لوگوں کے پاس تو حرام کا پیسہ اتنا اکٹھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی کئی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. اور اب یہ دیکھیں جی جو ہمارا وزیر اعظم ہے یہ ڈالیں کس طرح کے مارتا ہے. وہ جی میں کپڑے بیچ کے نا آٹا دوں گا. وہ بےشرم انسان تو اگر تو کہے نا کہ میں جناب صاحب اپنا جو اپنا اور اپنے خاندان کا سارا جو پیسہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ میں لے آؤں گا تو میں عام بندے کی مدد کروں گا. یہاں میری جو فیکٹریاں ہیں، شوگر ملیں ہیں، کارخانے ہیں، وہ میں سیل کر کے تو لو جی میں عوام کے لیے نہ سیل کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھو کتنے مطلب ایک غلام ابن غلام قسم کے اس کے سپورٹر ہیں. وہ جناب سے بڑے خوش ہوئے، لو جی میاں صاحب نے بڑی گل کر دی تھی، میاں صاحب جو ہے نا وہ کپڑے بیچ کے تے آٹا دیں گے، لے لو آٹا. وہ گندم جناب صاحب 2000 تو مانتے ہے سی ہوں تقریباً وہ بھی 3000 تک چلی جائے گی. ٹھیک ہے، چاول 300 روپے کلو ہو گئے. مطلب عام بندے کے لیے دیکھیں جو ایک متوسط انتہائی غریب قسم کا بندہ ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی جو نا وہ مینیج کرنا مشکل ہو گئی ہے. کہ اگر کوئی 1000-1200 روپے کی بچارہ دیہڑی لگا رہا ہے تو وہ کیسے مطلب اپنا جو نا گھر کا سرکل چلائے گا. کہ ایک وقت کی تو اگر ہانڈی بھی پکائیں تو دال یا سبزی بھی پکا لیں تو وہ تقریباً 1000 روپے کا خرچہ آ جاتا ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو غریب بیچارے مر جائیں گے. یہ صرف دیکھیں عمران خان ایک واحد وزیر اعظم آیا ہمارے ملک میں کہ جس نے ان لوگوں کا احساس کیا. 14,000 روپیہ ان لوگوں کو مل رہا تھا اور اتنی ان کی ایک سیلف رسپیکٹ اس نے قائم رکھی کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ اگر فرض کریں میرے ہمسائے کو مل رہا ہے تو مجھے بھی نہیں پتا کہ بھائی اس کو مل رہا ہے. وہ چپ کر کے اس کو میسج آتا تھا موبائل پہ، مہینے بعد جا کے پیسے لے آتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ان بے شرموں نے آگے کیا کیا کہ وہ بھی بند کر دیا. اور الٹا وہ جو ان کی وہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ڈڈو چارج ہے جو ایسے انگلیاں کر کے انسلٹ کرتی ہے عام بندے کی جیسے اس کے باپ کی پیسے تھے. ہیں تو بے شرموں وہ ہے تو عام مطلب عوام کے پیسے ہیں نا، ٹیکس کے پیسے ہیں جو تم لوگ وہ 14,000 میں سے 12,000 کاٹ کے 2,000 روپے دے کے پھر بھی ایسے انگلیاں چلا رہی ہوتی تھی. اور اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ ان کی ذاتی مطلب نوکرانی اور مریم نواز کے جو نا وہ صرف اور صرف اس کو چاپلوسی کر کے یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. مریم نواز کے جو اترے ہوئے جوتی اور کپڑے شپڑے وہ استعمال کر کے تو یہاں تک پہنچی. تو اتنے مطلب بے حس اور یہ ظالم اور بے شرم قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں کہ ہماری جو کہہ لو کہ آنے والی نسلیں ہیں ان کا جو مستقبل ہے یہ مطلب بڑا ایک کہہ لو کہ اس پہ سوالیہ نشان آ گیا. کہ اگر کہ امید کی کہہ لیں کہ ہمیں نظر آ رہی تھی کہ چلیں اب ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم وہ بہتر ہو رہا ہے، ہمارے ادارے ہاسپٹلز بہتر ہو رہے ہیں اور باقی جو پولیس میں کچھ بہتر کام ہونا شروع ہو گیا، لوگ جو سرکاری ملازم ہیں وہ اپنا کام جو نہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان میں کوئی ذمہ داری اور ان کے اندر کوئی آ گئی ہے کہ چلو جی ہم نے جو اپنا کام کر کے ڈیوٹی کر کے تنخواہ لینی ہے.
لیکن ان کے آنے سے پھر وہی سوچ جو نا پروان چڑھ رہی ہے کہ مطلب اگر کسی نے جرم کرنا تو بڑا جرم کرے، چوری کرنی ہے تو بڑی چوری کرے، کوئی 1,00,000 2,00,000 چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اربوں روپے کا گبن کرے اور پھر بعد میں نا معاف ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کہہ لے کہ قتل کرنا ہے تو کوئی ایک آدھ بندہ قتل نہ کرے، کوئی 20-25 بندے قتل کر لے، اس کے بعد جو نا آپ کا انٹیریئر منسٹر وہ لگ جائے گا، وزیر داخلہ یہ دیکھ لیں، آپ کا جو موجودہ وزیر داخلہ ہے 22 بندوں کے قتل کیے اس نے، اور وہ اب بھی جناب صاحب انٹیریئر منسٹر ہے، اور اس کی اپنی ہی پارٹی کے بندوں نے اس کے بارے میں یہ بیان دیے ہوئے ہیں۔ تو باقی جو محکمے ہیں یا باقی جو کہہ لیں کہ نظام ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن انسان کو جس کے اندر تھوڑا سا کوئی درد دل ہے اس کو اس موجودہ صورتحال میں ایک جہاز سمجھ کے اپنی جو آواز اٹھانی چاہیے۔ کتنا کہ مطلب برداشت کرو گے کہ اب تو کہہ لیں کہ 2 وقت کی جو روٹی ہے نا مشکل ہوتی جا رہی ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے بیڑا غرق کر دی ہے چلتے پھرتے ایک مطلب ترقی کرتے ہوئے ملک کا، کہ اب دیکھو بشرمی کی انتہا یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کو انہوں نے پیسہ دیا ہوا ہے، 5 ارب روپیہ انہوں نے میڈیا پہ لگایا، اور وہ ایسے جناب صاحب کتے کی طرح جو نا وہ جیسے ہوتا ہے چھاؤں میں کتا سویا ہوتا ہے اس طرح وہ چپ کر کے سوئے ہوئے، اور ویسے کہتے ہیں ہم عوام کی آواز میں بشرم لوگوں، یہ تم لوگوں اپنے یہ جب تم لوگوں کے جیب میں پیسہ آتا ہے نا اس ٹائم پھر آپ لوگوں کی آواز بند ہوتی ہے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تم لوگوں کو پیسہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے تم لوگ دن رات بھونکتے رہتے تھے کہ جی کہاں ہے نیا پاکستان مطلب کوئی آسمان سے نہیں ہوتا نا، اس میں ہر انسان کو نا اپنی سوچ بدلنی پڑتی ہے، اس کو پہلے اپنا آپ ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ اپنی جو ذمہ داریاں اپنے فرائض ہیں اس کے ساتھ مخلص ہونا پڑتا ہے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بتانا پڑتا ہے۔ اتنے تواتر سے یہ میڈیا کے جو سارے بغیرت ہیں وہ تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ ثابت مطلب لگنے لگ پڑتا ہے، اور بڑا ڈیسنٹ انداز میں بیٹھتے ہیں شام کو آگے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، اور لیکن یہ کہ جھوٹ پہ جھوٹ ان کی شکلوں پہ دیکھ کے لعنت پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے مطلب قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے، اور یہ دیکھیں اب لعنت پڑ رہی ہے، اور ہر بندہ جو نا ایکسپوز ہو رہا ہے، آرمی چیف بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہوا، اب وہ چاہے جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر لو لیکن یہ کہ تمہاری نسلوں پہ جو نا لعنت پڑے گی، تمہیں غدار کے طور پہ جانا جائے گا تاریخ میں۔ تمہارے سے پہلے بھی کئی آرمی چیف آئے، تم بھی کچھ 4 دن ہے تمہارے وہ رہ لو، لیکن یہ کہ تمہیں تاریخ میں ہمیشہ غدار کے طور پہ جانا جائے گا۔ یہ دیکھ لو کہ جو میر صادق اور میر جعفر ہے ان کی قبروں پہ آج بھی لعنت پڑتی ہے، اور تم نے میر صادق اور میر جعفر والا رول پلے کیا ہے کہ اپنی ایک جو منتخب وزیر اعظم تھا اس کی مطلب پیٹھ پہ تم نے خنجر گھونپا ہے، اور یہ انشاءاللہ تمہیں جو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ یہ 4 دن تمہارے ہیں، تم یہ نہ سمجھنا وقت بدل جاتا ہے، اور سدا تمہارے پاس طاقت نہیں رہنی، چلا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تمہارا بھی طاقت تمہاری ختم ہوگی انشاءاللہ، پھر ذلیل ہوگے۔ تمہیں یہ نہ کہ تم پاکستان میں نہیں رہو گے، آخر دنیا کسی نہ کسی میں جاؤ گے نا، اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کا دکھ رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ تم پہ لعنت ہی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے گا، باقی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔